بہت سادگی سے اور بہت سادی زبان سے کام کیا. ایسا نہیں کہ اسکالر کی طرح پورا ایک لیکچر دیا ہو، بڑا چڑھا کے پوری بات گھما کر کہیں اور سے کہیں کی بات لا کر رہے ہو. بہت اسٹریٹ فارورڈ اور ایسی زبان کا استعمال کیا کہ سامنے والے کو آپ کی بات براہ راست واضح طور پہ اس کو اس کے دل تک پہنچے. ایسا نہیں کہ بڑی بڑی چلا کے تقریریں کرتے ہیں. خیر لوگ کرتے ہیں، میں بھی سنتا ہوں، مجھے بھی بہت پسند آتی ہیں. لیکن جس خاندان سے، جس خانوادے سے میں تعلق رکھتا ہوں، تو میں نے تو یہی پایا ہے کہ اس طرح سے بات کرو کہ جو لوگوں کے دلوں تک پہنچ سکے، اپنی بات لوگوں کو پہنچا سکو. نہ تو کچھ چلانے سے فرق پڑے گا اور نہ ہی زیادہ بولنے سے فرق پڑے گا. آپ نے یہاں بہت ذکر کرا نواز رکھوالے کا. آپ لوگوں کو مبارکباد کہ آپ ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں، ایسے ملک میں رہنے کے باوجود آپ نے اپنے دین کو، اپنے ایمان کو پوری طریقے سے مکمل طور پہ بچا کے رکھا ہوا ہے. اس کے لیے آپ یہاں لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں. اور جہاں تک غریب نواز کا ذکر کر رہے ہیں ہم لوگ، تو حضرت نیاز بے نیاز رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ قرب حق نیاز کے غرق پائی راز گرد زباں یا مہین ہوتی ہے. اگر قرب حاصل کرنا ہے بت کرو یا معین الدین یا معین الدین یا معین الدین. اور حضرت خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ کی شخصیت کو تعریف کا محتاج نہیں ہے، اور میں فقیر کیا ان کے بارے میں بیان کروں. لیکن ایک بات آپ لوگوں سے یہ پوچھنا بھی چاہتا ہوں، بتانا بھی چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے بر صغیر کے لیے غریب نواز سے کام لیا خواجہ معین چشتی رہتے ہیں، اور ان کو ہی وہاں نمائندہ بنا کے بھیجا تھا. اور تا قیامت تک ان سے کام لیتے رہیں گے. جس کی مثال، جس کا ثبوت یہ ہے کہ آج ہندوستانی نہیں، دنیا میں کہیں سے بھی چلے جاؤ، آپ تمام لوگ بھی آبا اجداد ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں. تو بس پہلے جیسے بزرگوار خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ جو دین کی تبلیغ یہاں کر رہے ہیں، آپ کے جیسے لوگ اس ملک کے علاوہ جہاں جہاں کر رہے ہیں، تو بالکل غریب نواز کی خوشنودی حاصل کر رہے ہیں. ان کی روح کو خوشی ہوتی ہوگی، کیونکہ کتنا ہی کہیں چلے جائیں، میں نے جہاں جہاں دیکھا جس کنٹری میں گیا ہوں، میں نے یہی پایا ہے کہ زیادہ تر انڈین اوریجن لوگ ہیں جو پاکستان سے آئیں گے. یہ پورا ہند کہلائے گا تو غریب نواز خطہ ہے. وہاں سے نکلے ہوئے لوگ ہی آج پوری طریقے سے دین کی تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں. بے شک بے شک بے شک. اس کا پورا شرے ہم کہہ سکتے ہیں، ہماری ہندی ایک شبد شرے، لیکن غریب نواز. تو یہ ہمیں یاد رکھنا ہے، میں خود بھی کہہ رہا ہوں اور آپ لوگوں بھی، کہ ہمیں قیامت کے دن، روز محشر کے دن کہنا ہے کہ ہاں غریب نواز نے اپنا حق ادا کیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کے لیے ان کو بھیجا تھا، جس کام کے لیے ان کو بھیجا تھا، جس کام کے لیے نمائندہ بنا کے ہندوستان میں بھیجا تھا، انہوں نے پوری طریقے سے پوری کامیابی کے ساتھ عمل کرنا ہے. اور جس کی مثال ہے پوری دنیا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ کلمہ پڑھنے والی دنیا تقریباً سب سے زیادہ پڑھی ہے کلمہ. لیکن دو چار چیزیں میں آپ سے رکھنا چاہوں گا جو میں نے محسوس کیا، کیونکہ میرا بدن دوبارہ کب آنا ہوا آپ سے ملنا کا، تو اللہ موقع دے ملے گا دوبارہ. آج ہم دن میں بیٹھے تھے ان کے گھر پہ، میں آج ان سے پہلی بار ملا ہوں، اور ماشاءاللہ بہت نیک شخصیت ہے. وہاں ہمارا ڈسکشن یہی چل رہا تھا کہ دیکھیے بالکل 5 فرض ہیں اسلام میں: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. مینڈیٹری ہے. حج کے لیے کچھ چھوٹ ملی ہوئی ہے لوگوں کو، صاحب حیثیت کو، اور زکوٰۃ بھی اس میں آئی ہے صاحب حیثیت کو. 3 جو فرض پہلے ہوتے کسی قسم میں چھوڑنے ہی نہیں، اس پہ عمل کرنا بھی. اور ماشاءاللہ اس خطے میں دیکھا، اس ملک میں جو مسلمان ہیں ماشاءاللہ، چاہے وہ ینگ ہو چاہے ایجڈ ہو، کسی بھی حالت میں مسجد میں آتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. اور نماز پڑھتے ہیں، بے شک کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور روزے بھی رکھتے ہیں. لیکن ہمیں اپنی نوجوان نسلوں کو یہ بتانا ہے کہ اگر اسلام ان 5 فرائض کے ارد گرد ہوتا تو 30 پاروں میں قرآن نہیں ہوتا. ان 5 فرائض کے علاوہ ہماری کیا کیا ذمہ داری ہے، یہ ہمارے یوتھ کو واضح طور پہ ہمیں بتانا ہے. اس میں سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے اخلاق کو قائم رکھیں.
کیونکہ آج سامنے والا اگر آپ سے متاثر ہوگا وہ صرف آپ کے اخلاق سے ہوگا. سب کو معلوم ہے نماز پڑھتا ہے، لیکن آج جو پکچر بنا دی گئی ہے، جو پورا ہماری تصویر پیش کی جا رہی ہے پوری دنیا کے سامنے، ہم اس کا حل اپنے اخلاق سے ہی نکال سکتے ہیں. ہمارے اخلاق کو کتنا برا کہے ان کا کام ہے. نبی کے دور میں بھی لوگوں نے کہا، نبی کے بعد میں اہل بیت کے ساتھ کیا ہمارے سامنے مثال ہوا، وہ کوئی غیر نہیں تھے وہ کرنے والے، لیکن انہوں نے کبھی اپنے اخلاق سے کمپرومائز نہیں. یہ ہمیں ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوان پیڑھی کو بتانا ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے سیلفشنس جو آ رہی ہے نا، یہ آپ کی ہر جگہ، اس سے ہم لوگ ہم کیوں نہ ایسا سوچیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت بھی ہے کہ جیسا ہم اپنے لیے سوچتے ہیں ویسے دوسرے کے لیے بھی سوچیں. جیسا ہم کھا رہے ہیں، ہم سوچ رہے ہیں ایک ہفتے میں ایک بار پوچھ لیں اپنے پڑوسی جا کے دروازہ نوک کر کے کہ بھائی آپ لوگ کھانا کھاتے ہیں، آپ لوگ خیریت سے ہیں نہیں ہیں؟ یہ پڑوسی کے یہ دین کا حصہ ہے. دین کا حصہ صرف 5 نماز اور یہ فرائض پورے کرنا نہیں، یہ دین کا حصہ ہے. کوئی یتیم بچہ ہو جا رہا اس سے پوچھ لیں بیٹا تیری کو تکلیف تو نہیں، یہ دین کا حصہ ہے. دین اسی سے تکلیف ہوئی. دین جو غریب نواز ہندوستان میں آئے، کہ بادشاہ کیا ہے، وہاں لوگوں میں غلط فہمی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بادشاہوں نے تلواروں کے دم پہ اسلام پھیلایا. کسی ایک بادشاہ کا نام بتا دیں تاریخ کہ کسی نے کسی کو اسلام قبول کرایا. محمود غزنوی آئے، سارے مغل آئے، تغلق آئے، خلجی آئے. نہیں، دین تو اولیاء کرام کی بارگاہ سے پھیلایا اور پہنچا لوگوں تک، اور وہ صرف اور صرف ان کے اعمال، ان کے اخلاق، کیونکہ انہوں نے سب سے محبت کری. اگر وہ کسی سے اگر وہاں جا کر کے جھگڑے کی بات یا کوئی نا اتفاقی کی بات کرتے کہ دین کی تبلیغ ہوتی، تو ایک دم انجان دیش میں پہنچے تھے جہاں کے ماحول کے بارے میں کو معلومات ہے. ٹیکنالوجی ٹھیک ہے، ہم گوگل پہ سرچ کر لیتے ہیں کہ بھئی یہاں پر کیا بولی جاتی ہے، یہاں معاشرے میں کیا ہوتا ہے، یہاں کا سسٹم کیا ہے، یہاں کا طریقہ کار کیا ہے. اس دور میں تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن نہیں، ان کو اللہ کے ساتھ کیا اور پیغام کہاں سے آیا تھا؟ نبی کی بارگاہ سے. یقین تھا کہ ہم اس میں کامیاب گئے. ان کے بعد میں جو دوسرے اولیاء کرام ہیں، خاص طور سے سلسلہ چشت کی جو سب سے مستند خانقاہ ہے، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ، کبھی کسی بادشاہ کے بلاوے میں نہیں گئے، اور نہ ہی بادشاہوں کے اتنے بڑے دسترخوان ہوتے جتنے بڑے دسترخوان ان کی خانقاہ میں ہوتے تھے. اور ان کی خانقاہ میں براہ راست لوگ کھانا کھاتے تھے بنا قید رنگ نسل، بنا ان کے مذہب میں. یہ ہمارے اخلاق ہے. ٹھیک ہے آج ماحول خراب ہے، ہماری تصویر غلط پیش کی جا رہی ہے، لیکن اس کو سدھارنے کی ذمہ داری ہماری ہے. اس دور میں پریشانیاں آئیں گی، لیکن اپنے اخلاق سے کمپرومائز نہیں. لوگوں کو ان کے حقوق کے بارے میں بتانا. ایک انسان کا انسان سے کیا حقوق بنتا ہے، ایک بیٹے کا باپ سے کیا حقوق ہے، ایک باپ کا بیٹے سے کیا، ان پہ بات ہونا ضروری ہے. ماشاءاللہ بہت اچھے کام ہوتے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں مدارس میں ہیں، مسجدیں ہیں، ہمارے ہندوستان میں بھی ہیں، بڑی بڑی تقریریں ہوتی ہیں. لیکن یہ بیٹھ کے ہمیں اس پہ سنجیدگی سے سوچنا ہوگا کہ ہم لوگوں کے حقوق پامال نہ ہوں، بہنوں کو حقوق دیا جائے. اگر آپ دیکھو وہ عبادت میں شامل ہوگا. ابھی میں سوچو کہ میری دنیا بھی کام ہے، دنیا بھی کام نہیں ہے، دین کا کام ہے. والدین کے، بھائیوں کے حقوق، یہ ان کے حقوق کے ساتھ ساتھ ہماری عبادت میں انشاءاللہ تعالیٰ معلوم ہے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، وہ رحمت للعالمین. وہ دیکھے گا کہ میرے بندے نے اپنے تمام فرائض ادا کر دیے. ان 5 فرض جو مینڈیٹری ان کے علاوہ بھی، ان چیزوں پہ غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے. آج کے دور میں زیادہ تر علماء کرام، اگر میرا میسج کہیں جاتا ہو کچھ لوگ بنا رہے ہیں تو میں ان سے اپیل کرتا ہوں اور مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنی تقریروں کو ان باتوں کے اندر، ان باتوں کو بھی اپنی تقریروں میں شامل کریں. آج ہم کیا کھا رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، اچھے اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، ہمیں یہ نہیں معلوم ہمارا پڑوسی کتنی دن سے بھوکا ہے، اس کے گھر میں پیسے ہیں بھی یا نہیں ہیں. بزرگان دین کی خانقاہ میں جتنے بزرگان دین ہیں، اتنا انعام و اکرام آتا تھا ان کے پاس، کبھی خود کے ذاتی سرف میں کام نہیں لیا. ایک اولیاء کرام تاریخ میں بتا دو کسی کے نام پہ بڑی رجسٹری ہوئی ہو پراپرٹی کی، یا وہ اپنی میراث چھوڑ کے گئے ہوں بڑی پراپرٹی کی، نہیں
نہیں، جو آیا بانٹ دیا گیا، ضرورت نہیں۔ کوئی اپنی ایف ڈی کرا کے نہیں گیا، کوئی جمع پونجی چھوڑ کے نہیں گیا۔ آج ہم لوگ جمع کی بات کرتے ہیں۔ قرآن میں آپ مجھے بات صحیح کریے گا، خرچ کرنا ہے، یہی ہے تو جمع کرنے میں تو کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور آج انسان سب سے زیادہ جمع کرنے میں لگا ہوا ہے، اور لیکن کیا جائے، ایک کفن جائے گا ساتھ میں، کوئی پتہ نہیں بچے گا نہیں بچے گا، اللہ کی صدقے میں ہماری بخشش فرمائے، ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے۔ لیکن ہمیں ان چیزوں کو سوچنا تو ضروری ہے نا۔ دن بھر محنت مشقت کرتے ہیں، کل کیا ہوتا ہے، کل اللہ پہ چھوڑو، اللہ جانتا ہے، اللہ نے ذمہ داری لی ہے آپ کی، سبحان اللہ، رزق کی، اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر کچھ اچھا زیادہ جمع کر دیا ہم لوگوں نے، تو کیوں نہ ہم ہمارے کسی ضرورت مند کو دے دیں، ضرورت مند کو۔ آج کی تاریخ میں ضرورت مند بھی بہت اچھے آ رہے ہیں، جو نہیں ہوتے وہ بھی لے جاتے ہیں۔ تو جتنے علماء کرام ہیں، مفتیان کرام ہیں، یا ہمارے عالم دین ہیں، جہاں جہاں تقریر ہوتی ہے، میری ان سے یہی عرض ہے کہ ان باتوں پہ اپنی تقریروں میں دھیان رکھیں اور ان باتوں کو ضرور واضح طور پہ لوگوں تک پہنچائیں۔ اسلام صرف محبت امن کی بات کرتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، تو ہم تو نفرت کی بات کر ہی نہیں سکتے۔ اور کچھ لوگ، میں کسی کے بارے میں کہنا اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن دین کی تبلیغ تو ایسی ہوگی کہ ہمیں یہ لوگوں کے دلوں سے ڈر کو بھی نکالنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سخت نہیں ہے، وہ رب العالمین بھی ہے اور غفور رحیم بھی ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے کو پیار کرتا ہے، تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، گناہ سے بچو، انجانے میں جو ہو جاتے ہیں ان سے معافی مانگو، تو بے شک معاف کرو۔ گناہ کر دیتا ہے تو ہم 50 کو رکھ دیا، وہ بیچارہ ویسے شرمندہ ہوگا، وہ ڈر جائے گا، پھر اس کو بتا دیں کہ تیرے ساتھ یہی ہونے والا ہے، فیصلہ ہم یہی کر دیں گے، روزے محشر کا انتظار کریں گے نہیں کہ اس دن کیا فیصلہ ہونا ہے، پھر ہم ہی کریں گے تیرا یہ گناہ ہے، تیرا یہ سزا ہے۔ نہیں، ہمیں تو بتانا قرآن کی روشنی میں یہ ہے، توبہ کریے، واپس آئیے، بے شک وہ معاف کرنے والا ہمارے سے مل کے رہیے۔ تو ان کامن جو جنرل چیزیں ہیں ان پہ بات کرنا بہت ضروری ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں جہاں جہاں جاتا ہوں اپنی تقریروں میں ان باتوں پہ ہی ڈسکشن کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ کئی عالم دین ہیں، قرآن کی تفسیر بتاتے ہیں، بتائیں، اور بیشک بتانا بھی چاہیے، بچوں کو پڑھنا بھی چاہیے، لیکن سالس زبان میں لوگوں کو سمجھانا بہت ضروری ہے۔ آپ تمام لوگوں سے امید بھی رکھتا ہوں کہ میری بات ایک سے دوسرے تک پہنچے، تیسرے تک پہنچے، چوتھے تک پہنچے۔ اسی طریقے سے دین کی تبلیغ ہوئی تھی اور اسی طریقے سے آپ کے آپ کی ضرورت ہے۔ اب آپ سوچیں، جس مذہب میں یہ کہا گیا ہے کہ بیوی کو اگر ایک لقمہ بھی کھلا رہے ہیں تو ایک نیکی میں شامل ہے، لیکن معاشرہ کیا ہے کہ بیوی کو کھانا کھلا دیا۔ ارے یہ نبی کی سنت ہے، ان جنت کی بات ہونا بہت ضروری ہے، یہ نبی کی سنت ہے۔ عورتوں کو سب سے زیادہ جو حقوق ملے ہیں نا، وہ اس دین نے دیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کے حالات دیکھ لیجیے، کیا حالات تھے بچوں کے، گھروں میں بچیاں ہوتی تھیں ان کو وہیں دفن کر دیا جاتا تھا کہ نہیں میرے نبی نے آ کے ان کو حقوق دیے۔ آج بھی وہ حقوق پامال ہو رہے ہیں، بیٹیوں کی شکل میں ہو رہے ہیں، ماں کی شکل میں ہو رہے ہیں، اور بہووں کی شکل میں ہو رہے ہیں۔ معاشرہ سب سے زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے عورت پر، لیکن اس عورت پہ اگر ظلم ہوتا رہے گا تو معاشرہ کیسے سدھرے گا؟ ایک عورت پورے خاندان کو تربیت دیتی ہے بچوں کے ساتھ ساتھ، وہ ماں بھی ہوتی ہے، بیٹی بھی ہوتی ہے، بہو بھی ہوتی ہے۔ تو ان کسی کے حقوق پامال، بچوں کو اچھے اخلاق دیں، اچھی تعلیم دیں۔ لوگوں نے ابھی آج یہ ڈسکشن ہمارا یہ بھی چل رہا تھا کہ لوگوں نے اس کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا تقریروں کو، پڑھ کے اچھی تعلیم لے کے آ جاتے ہیں۔ تو میں نے اپنی بات بہت واضح طور پہ رکھی اور میں بھی اس میں ہو سکتا ہے گناہ اور اللہ مجھے معاف کرے، یہ دستور رہا ہے۔ اور میں نے جناب کے ساتھ طالب صاحب کی بھی اسپیچ سنی تو میں بالکل ان کی اسپیچ سے بھی ایگری کرتا ہوں کہ پرانے دور میں جو خاندانی بڑے رئیس زادے ہوتے تھے اور صاحب ایسے ہوتے تھے، وہ اپنے بچوں کو عالم بناتے تھے، اپنے بچوں کو دین کی اچھی تعلیم دیتے تھے تاکہ وہ آگے دین کی تربیت کر سکیں۔
جس سے کہ ان بچوں کا کوئی ایم اینڈ آبجیکٹ منی ریز کرنا نہیں ہوتا تھا، وہ آلریڈی فائنینشلی ساؤنڈ ہوتا تھا۔ اب آج کے دور میں وہ علماء بن رہے ہیں جو عالم بن رہے ہیں، ان کی غلطی نہیں ہے کہیں بھی کہ جو بیچارے غریب پریوار سے آ رہے ہیں، امیروں نے تو اپنے بچوں کو بھیج دیا باہر پڑھنے کے لیے، بڑی بڑی دین کی تعلیم تو بعد میں بیٹا پہلے جاتے بڑی بڑی ڈگری لے کر، اور جو بیچارے غریب غربا ہیں وہ اپنے بچوں کو مدرسے بھیجتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے بھیجیں، بالکل بھیجنا چاہیے، تو وہ عالم بن کر آ رہے ہیں، لیکن وہ جس ماحول میں گرونا ہو رہے ہیں، وہ تو ظاہر سی بات ہے ان کے گھر کے حالات ایسے ہیں تو وہ ان باتوں کے اندر آ کر کے اس طریقے سے پیسے کمانے کی سوچیں گے۔ تو جو لوگ صاحب حیثیت ہیں وہ اپنے بچوں کو دین کی اچھی اچھی تعلیم دیں، کم سے کم اس قابل بنائیں کہ معاشرے میں بیٹھ کے اچھی تقریر کر سکیں، دین کی صحیح تعلیم اور قرآن کی صحیح تفسیر لوگوں تک پہنچا سکیں۔ ہمیں کسی کا محتاج نہیں ہونا، ہمارے جو فرائض ہیں کی پوری معلومات ہو، اور یہ سب سے زیادہ ذمہ داری بنتی ہے خانقاہوں کی۔ مدارس بھی بعد میں آئے، پہلے خانقاہوں میں ہی درس دیا جاتا تھا، تو خانقاہوں میں صاحب سجادہ آپ کو میرے لیے وہ آپ بول رہے تھے نا 23 میں میرے والد موجودہ سجادہ نشین ہیں غریب نواز کی بارگاہ میں، اور اجمیر میں بہت واضح طور پہ کر دیتا ہوں آپ کو، اجمیر میں صرف ایک ہی سجادہ نشین ہے، ہر درگاہ میں ایک ہی سجادہ نشین ہوتا ہے، اسی کو گدی نشین کہا جاتا ہے، اور اجمیر کے سجادہ نشین کے لیے بہت لینڈ لا بنا ہوا ہے، باقاعدہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ the office of سجادہ نشین is hereditary amongst the descendant of the Khwaja and governed by the rule of primogeniture. This law has been settled by the apex code of the land. There is no dispute regarding that. But سجادہ نشین known as دیوان صاحب، ایک اجمیر شریف کی بارگاہ کے سجادہ نشین کو دیوان صاحب کہتے ہیں، ایک بابا فرید پاکستان میں جو درگاہ ہے ان کی درگاہ کے سجادہ نشین کو دیوان صاحب کہتے ہیں، لیکن ڈاکومنٹ میں پھر سجادہ نشین، تو سجادہ نشین خانقاہ سجادہ نشین کا لغوی معنی یہ ہے کہ a person who sit on the prayer carpet of the holy city. When he used to sit in a khanqah, he called the sajjada nasheen. Khanqah, do you understand the khanqah? Khanqah سمجھ گئے؟ Khanqah the place of worship, Muslim monastery، جہاں سے حضور دین نے دین کی تبلیغ کری، درس دیا کرتے تھے لوگوں کو، ان کے بعد ان کی جو خاندوادے ان کے اولاد میں جانشین ہوئے ان کے وہ بیٹھتے تھے، وہ a person who sit on the prayer carpet. When he used to sit in Khanqah, he called the Sajjada Nasheen. When he used to sit in front of the people, in front of the gathering, he called the Gadi Nasheen. This is the definition. الحمدللہ میرے والد 22 پیڑھی میں پوتے ہیں، 29 سجادہ ہیں، میں 23 پیڑھی میں ان کا پوتا ہوں غریب نواز کا، اور میرے والد کا جانشین ہے، ہمارے یہاں ہیریڈیٹری، اور انہوں نے میری ترپن ڈائنگ سیریمنی آلریڈی کر چکے ہیں، وہ آفیشیل سیریمنی آلریڈی ہو چکی ہے، اسی وجہ سے یہ لباس پہن کے آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ اچھا، اس لباس کو ہم لوگ کہتے ہیں ہمارے ہندوستان کی گنگا جمنی ہے، ہندوستان میں جانتے ہیں سب مل جل کے رہتے ہیں، درگاہوں میں پسند بھی بنائی جاتی ہے، امیر خسرو رحمۃ اللہ کے دور سے شروع ہوئی، اجمیر میں جو بڑی دیگیں ہیں تو ان میں اگر جو کھانا بنتا ہے، ایک اکبر کی چڑھائی ہوئی ہے، ایک جہانگیر کی چڑھائی، کچھ تاریخ میں لکھ دے گا کہ اکبر نے بڑی چڑھائی جہانگیر نے ہوتی، جبکہ جہانگیر نے بڑی چڑھائی اکبر نے چھوٹی چڑھائی۔ ان دیگوں میں کسی دور میں شکار کا کھانا بنتا تھا، لیکن جب عوام کا بہت زیادہ تعداد کا آنا شروع ہوا، خاص طور سے غیر مسلموں کا آنا شروع ہوا خانقاہ تو وہاں میٹھا کھانا بنانا شروع ہوا۔ آج بھی میٹھا کھانے بنتے ہیں، میٹھے چاول بنتے ہیں، باقاعدہ لسٹ دی جاتی ہے اس میں کیا کیا ڈالنا ہے، کیا میویجات ڈالیں گے، ڈرائی فروٹس وغیرہ کیا کھانا پڑے گا، کتنا گھی ڈلے گا۔ میٹھا کھانے سے یہ بنتا ہے کہ ہر انسان کو کھا سکے، ہر مذہب کا آدمی کو کھا سکے۔ تو بزرگوں نے تو کہیں قید نہیں رکھی مذہب کی، انہوں نے یہ کہا جو جس کو سمجھ میں آئے وہ میرے پاس آ جائے، جس کو سمجھ میں نہ آئے وہ بھی بیٹھے، جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا ہے ایمان کی وہ بھی میرے پاس بیٹھے، اور جس میں وہ بھی بیٹھے، بھگایا نہیں کسی کو۔ کیا پتہ وہ آخری دم کے اندر کلمہ پڑھ لے، اللہ کی طرف سے ہے، مرتے مرتے انسان آخری دور میں کلمہ پڑھ لے، اللہ وقت والا بے شک غفور رحیم۔ تو اولیاء کرام کی جو صحیح ٹیچنگ سے تعلیمات ہیں، ان کا کنٹریبیوشن ٹو اسپریڈ دی میسج آف پیس اینڈ لو،
میسج آف اسلام وہ لوگوں تک پہنچے کہ ہمارے پاس ایسے نہیں آیا ہے. خلافت کے بعد سلسلہ طریقہ شروع ہوا. مولا علی قدر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، عبد الواحد بن زید، فضیل ابن عیاض، ابراہیم بن ادم بلخی رحمۃ اللہ، جو بلخ کے بادشاہ تھے، انہوں نے بادشاہ چھوڑ کر کے فقیر استعمال کیا. حذیفہ مرشدی، عبیدہ بصری، شادی نوری، ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ علیہ، ابو احمد چشتی رحمۃ اللہ، ابو محمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ابو یوسف چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ابو محمود چشتی رحمۃ اللہ علیہ. یہ سب افغانستان میں 5 قطب ہیں سلسلہ چشت کے. ابو احمد چشتی، ابو محمد چشتی، ابو یوسف چشتی، قطب الدین محمود چشتی. آپ کی خانقاہ ہے افغانستان. پھر آپ کے حاجی شریف زندانی نام کہتے ہیں افغانستان میں صوفیزم نہیں ہے، یہ سب وہیں کی خانقاہ ہے. صوفیوں نے وہیں سے پیغام کیا. حاجی شریف زندانی نام خلیفہ ہوئے خواجہ عثمان ہارون نے، جو غریب نواز ہے، ان کے بعد خواجہ منشی. تو کس دشواریوں کے ساتھ بزرگان دین الگ الگ خطے میں گئے اور دین کی تبلیغ کی. ان کا ذاتی مفاد تو کچھ نہیں تھا. ہندوستان کو لوگ جھوم کے سامنے جھک چکے تھے، کبھی کسی سے توقع نہیں رکھتے، نہ ہی کچھ چھوڑ کے گئے اپنے، کچھ بھی چھوڑ کے نہیں گئے، اور کوئی اولیاء کرام چھوڑ کے نہیں گئے. آج ہم لوگ کشمکش میں لگے ہوئے، روز جاتے نکلتے ہیں، یہ گھر خرید لیں، وہ گھر خرید لیں، وہ مکان خرید لیں، وہ جا کے خرید لیں. ٹھیک ہے، لیجیے، ضرورت کی چیزیں لیجیے، بنا دی نہیں ہے، لیکن اس کو بھی سوچ لیجیے کہ آپ کے ذریعے کسی کو کچھ فائدہ پہنچ رہا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کی آخرت سدھر جائے. آخرت کی کوئی کیا دیکھیں گے ہوں گے، قبر کی کوئی نہیں سوچتا، دیکھیں گے تو. جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کو کہہ دیا کہ یہ قبر یہاں پر اعمال لے کے جائے، ہماری کیا اوقات ہے؟ ہم پتہ نہیں کس گمان میں جی رہے ہیں کہ میری ان سے محبت ہے، میری ان سے محبت، وہ بچا لیں گے، وہ بچا لیں گے. نہیں بھائی، آپ کے اعمال سدھارو. یہ مجھ پہ بھی لازم ہے، میں غریب نواز کی اولاد ہوں تو گارنٹی نہیں کہ میں جنت میں جاؤں گا. یہ آپ کا عقیدہ ہے مجھ سے جو آپ میرے کو ادب دے رہے ہو، عزت دے رہے ہو، لیکن میرے اعمال مجھے اور اعمال جو میرے بزرگان دین نے مجھے بتایا ہے، جو غریب نواز نے مجھے بتایا. تو کوئی کسی گمان میں نہیں رہے، کوئی سید ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی اتنی اوپر ہے، کوئی بننا ہی نہیں. اللہ کی بارگاہ میں یہ سب بنائی گئی نا، اس لیے بنائی گئی تھی. سب کھڑے ہو جاؤ لائن لائن. کس کے دل میں اس رب کی محبت زیادہ ہے وہ زیادہ جانتا ہے. بادشاہ بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہے اور اس کا کارندہ بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہے. کیا فرق ہے بتاؤ؟ یہی مرنے کے بعد میں بنا کپڑوں کے جانا، کون سا بادشاہ لٹا دو سب کو ایک ساتھ، کفن پہنا دو. کفن تو ایک ہی ہے، سفید. کون دیکھے گا اس کو یہ بادشاہ ہے، یہ کام کرنے والا ہے، یہ کام کرنے والا نہیں. اس وقت فیصلہ ہوگا، اس وقت وہ دیکھے گا کہ تیرے اعمال یہ ہیں، تیرے اعمال یہ ہیں. تو ہم اعمال کو بولتے ہیں. ان تمام باتوں کو میں نے ایک تجویز رکھی تھی ان کے سامنے. اگر یہاں کے لوگوں سے اگر ہمیں ملتی ہے، ہم نہیں چاہتے کہ ہم سامنے بھی آئیں. یا مدارس ماشاء اللہ تقریر میں ایک پڑھ رہا تھا آپ نے، لیکن کیوں نہ ایسا کیا جائے؟ عالم سب قابل احترام، سب کا ادب کرنا چاہیے، مفتی کرام کا ادب کرنا چاہیے، لیکن آپ ہر 3-4 مہینے میں ایسی ایک 15 دن کا ایک پیریڈ لے کر کے کلاسز اسٹارٹ کی جائیں. کیا اس کو آپ مدرسے کی شکل میں کریں، کیسے کریں؟ آدھا گھنٹہ یا 45 منٹ تک لیکچر ہونا چاہیے، اور وہ لیکچر دینے والے خانقاہی لوگ ہیں، چاہے وہ کسی درگاہ سے زیادہ نشین ہو یا کسی بزرگان دین کی اولاد، خانوادہ ہونا چاہیے. وہ قرآن کی تفسیر بھی بتائے اور اولیاء کرام کا جو کنٹریبیوشن ہے، ان کی تعریف وہ آپ بیان کریں، لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ لوگوں کو معلوم چلے غریب نواز کی ذات ہے، نظام الاولیاء کون تھے، قطب الدین بختیار کاکی کون تھے، بابا فرید کون تھے، علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کون تھے. آج کو معلوم، ٹھیک ہے، نام سب نے یاد کر رکھے ہیں، اس کو معلوم کہ کیا کنٹریبیوشن ہوگی، انہوں نے کیا دشواری اٹھائی اس دور کے اندر، اور کس طریقے سے کہاں آئے. آج ہمیں پلین سے آنے میں ہم تھک جاتے ہیں،
اس دور میں کیسے پہنچے، کون کہاں سے پہنچے؟ یہ تاریخ بتانے کے لیے میں نے ایک رائے ہے آپ کے، اگر آپ ایسا کریں تو ہر 3 مہینے میں 4 مہینے جب بھی آپ 15 دن کی کلاسز اسٹارٹ کریں، ان میں خاص طور سے یوتھ بچوں کو بلایا جائے، ان کو درس دینے والے کوئی خانقاہی ہوں یا کسی بزرگان کی خان والے، جس سے کہ لوگوں تک ایک صحیح تعلیم پہنچے، بہت ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ مسجدوں میں اکٹھے ہوئے کھانا کھایا ہے، بالکل نام سننا بھی ایک عبادت ہے، نبی کا ذکر تو عبادت ہے ہمارے لیے، لیکن لوگوں تک یہ بات کیسے پہنچائے؟ نبی کی جو پریکٹیکل لائف تھی وہ تو اولیاء کرام تک پہنچائی، اب اولیاء کرام کے بعد میں جو ذمہ داران بیٹھے ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے عام لوگوں تک پہنچائیں۔ تو اس پورا شوق دور میں لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے۔ میں تو یہاں دیکھ رہا ہوں لوگ بیچارے صبح اٹھتے ہیں، جاب پہ جاتے ہیں، شام کو آتے ہیں، اب تھکا آدمی گھر آئے گا تو کیا کرے گا؟ سو جائے گا، پھر صبح واپس جاب پہ جائے گا۔ آپ کے یہاں تو ایک گھر میں 4 لوگوں کو کام کرنا بہت ضروری ہو گیا، اس کے بغیر آپ کا فائنینشیل کیلنڈر بگڑتا ہے۔ تو ایسے دور کے اندر کیا راستہ نکالے گا؟ 24 گھنٹے یہاں کے آدمی دے نہیں سکتے، تو 3-4 مہینے میں 15 دن پہلے سے اناؤنس کر دیا بھائی یہ 15 دن کے لیے ہم نے یہ پروگرام رکھیں، اور ہر 15 دن میں 45 منٹ کا ایک لیکچر ہوا کریں، لوگ جڑتے جائیں اور آپ کی یہ دین کی خدمات، یہ وقت کی ضرورت ہے۔ میں بھی چلا کے تقریر کروں، میرے کو سمجھ میں نہیں آتی ہر چیز، میں تو بہت دھیرے سے بولوں گا، لیکن اپنے مطلب کی بات بولوں کہ صاحب آپ یہ کریں مہربانی کر کے، بہت ضروری وقت کی ضرورت ہے۔ حقوق پہ میں نے آپ سے بات کری لی، اور ایک بات اور اولیاء کرام صوفی ہونے کے لیے، ولی ہونے کے لیے کچھ جبے خبے کی ضرورت نہیں، نہ عطر لگانے کی ضرورت ہے، نہ ہی بڑے بڑے لباس پہننے کی ضرورت ہے۔ ان کے اخلاق ہی دیکھے جاتے ہیں، ان کا جو ہے قرب دیکھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو مشائخ یا گدی نشین یا سجادہ نشین جو بن کے آتے ہیں نا، تو یہ چیز میں ان کو جو اگر میری بات پہنچ جائے مجھے رکھنا، تو بڑے جبے پہننے سے وہ سجادہ نشین گدی نشین نہیں ہوتا ہے، لمبی لمبی داڑیاں رکھنے سے وہ سجادہ نشین گدی نشین نہیں ہوتا ہے، 40-50 ملی ساتھ میں لے کے چلنے سے وہ سجادہ نشین نہیں ہوتا ہے۔ سجادہ نشین کی ذمہ داری ہوتی ہے، آپ جس کی مسند پہ بیٹھے ہو نا، جس بزرگ کی تعلیم کو عام فہم کرو، آپ کو گھومنے کے لیے نہیں دی گئی ہے، آپ کو 100-200 مرید لے کے چلنے کے لیے نہیں دی گئی ہے، آپ کو لوگوں سے موٹے موٹے نذرانے لینے کے لیے نہیں دی گئی ہے، وہ سکھا دیا، ذمہ داری ہے، آپ کی پکڑ ہوگی اس کے اندر کہ آپ کو بٹھایا گیا تھا مسند پہ اور آپ نے کیا کام کرا۔ لوگ بیعت کرتے پھرتے ہیں، کپڑے چھوڑ دیتے ہیں لمبے لمبے کہ ہو جاؤ بیعت، پتہ نہیں کس کی شکل لے کے بعد میں جا کے بیعت ہونے والا کیا کر رہا ہے، کتنی ذمہ داری تھی۔ مرید کرنا، بیعت کرنا صرف اور صرف دین کی تبلیغ کے لیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام فہم کرنے کے لیے۔ لیکن آج کل کے لوگ جو مرید کر رہے ہیں، وہ پیر جو مرید کر رہے ہیں، زیادہ تر لوگ، مجھے کہنے میں کہیں شرم نہیں ہے، خود کی تبلیغ کے لیے، بیٹا میں نے تجھے مرید کہا جاتا ہوں، میری تبلیغ کرتی۔ اسلام کو ٹوپیوں میں بانٹ دیا گیا کہ تو اس رنگ کی ٹوپی پہنے گا، تو اس رنگ کی ٹوپی پہنے گا، تو اس رنگ کی ٹوپی پہنے گا۔ یہ کون سی بات ہے؟ میرے نزدیک تو ایسی پیرا مجھے جائز ہے۔ بیعت کرنا صرف اور صرف دین کی تبلیغ کے لیے جائز ہے، اس کے اگر کسی ذاتی مقصد کے لیے کوئی بیعت کیا جا رہا ہے تو وہ ناجائز ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم آپ کو دکھائیں گے صحیح راستہ، ارے پیر صاحب آپ کو صحیح راستے پہ آؤ، بیعت کرنے کا طریقہ صحیح تو سیکھو۔ میں کسی پہ انگلی نہیں اٹھا رہا، میری بات جہاں جہاں سے پہنچتی ہے میں ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوں اپنے آپ کو سدھارو، ہمیں ذمہ داری ملی ہے۔ ایسا کمپٹیشن سے بچوں کی یہاں 500 مرید ہیں یا 5000 مرید ہیں، نہیں، وہ کام نہیں آئے گا۔ آپ نے ایک کو بھی سدھار دیا نا تو وہ بھی سدھرے گا، اس کی آخرت سدھرے گی اور آپ کی بھی آخرت سدھرے گی۔ صرف نذرانے لینے پیر کا کام نہیں ہے، پیر کا کام تو ہے لوگوں کو دینا، علم دینا، صحیح راستہ دکھانا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرنا،
اسی لیے مرید کرا جائے. اس کے علاوہ کوئی مقصد ہے اگر مرید کرنے کا تو مہربانی کر کے وہ بچے ان سب چیزوں سے. خلاف ہم کسی کے نہیں ہیں، لیکن جو دیکھتے ہیں، میں پوری دنیا میں گھومتا ہوں، میرا زیادہ تر وقت باہر ہی گزرتا ہے. میں نے جو فیل کیا، محسوس کیا، وہ آپ لوگوں کے سامنے اپنی بات رکھی ہے اور پوری امید کے ساتھ رکھی ہے کہ آپ لوگ ان باتوں کو سمجھیں اور لوگوں تک پہنچائیں. خوشی بہت ہوتی ہے کہ یہاں پر ماشاءاللہ دین کا بہت اچھا کام ہو رہا ہے. بچے ماشاءاللہ لوگ نماز پڑھتے ہیں 5 وقتہ، اور یہاں پر ذکر کی محفلیں بھی ہوتی ہے، اس میں جاتے ہیں بچے. مجھے معلوم چلا بہت بڑی بات ہے. مطلب وہاں پر تو میسیج یہ آتا ہے کہ صاحب وہاں پر ماڈرن زمانہ ہے، پتہ نہیں کیسے رہتے ہیں یوکے کے لوگ. یہاں آنے کے بعد میں جا کے کہتا ہوں بھائی اپنے سے زیادہ اور مضبوط ہے. ہم تو پھر بھی کہیں نہ کہیں خدائی کرتے ہیں، معاشرے میں ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں. آپ ماشاءاللہ آپ نے پوری طریقے سے طاقت کا پکڑ جائے، اسی طریقے سے دامن پکڑ رکھو. انشاءاللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا اجر ملے گا، بالکل ملے گا. آپ لوگوں نے مجھے پھر سے بلایا، میں پھر آپ کو ادا کروں گا تمام سنی مسلم اور ایسوسیشن کے لوگوں کا، تمام اراکین کمیٹی کے ممبران کا اور تمام نعت خان کا. لیکن نعت خان کے میں ایک عجیب سی پیوریفیکیشن آتا ہے، مطلب تازگی سی محسوس ہوتی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اور یہ محفل منعقد کی گئی ہے، اس کے لیے میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس روحانی محفل کے پہل سے اس روحانی محفل میں جو خدمات انجام دی گئی اس کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ. اور ہم تمام حاضرین جو حاضر ہوئے ہیں، ہم تمام لوگوں کی حاضری پر اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اور بطور جد بزرگوار خواجہ منشی علیہ ہم تمام لوگوں کو دین کے راستے میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے صدقے میں ہمارے دلوں میں اور ہمارے بچوں کے دلوں میں تا قیامت تک بزرگان دین کی محبت قائم و دائم رکھے. یا اللہ تعالیٰ تیرے رسول پاک کے صدقے میں ہم تمام لوگوں کو ہر بلا آفت سے محفوظ رکھ. میرے مطلب کو ایمان کی دولت عطا فرما، جو بے روزگار کو روزگار عطا فرما، جو بے اولاد کو اولاد عطا فرما. جن بچیوں کے نیک رشتے نہیں میرے مروں کے نیک اور سارے رشتے عطا فرما. میرا ہم تیرے نبی کی امتی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، گناہگار امتی ہیں. میرے مولا میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے اپنی زندگی میں زندگی کی توفیق عطا فرما. ہم پہ تیری رحمت یہاں پر بھی عطا فرما، آخرت میں تیری رحمت ہمارے قبر کے عذاب سے بچا. آمین. ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. آمین یا اللہ. اللہ تعالیٰ محمد اکرم صاحب جو علیم ہیں میرے مولا، ان کی بیماری میں شفا کاملہ عطا فرما. آمین. صحت یابی عطا فرما. آمین. میرے مولا جو جہاں بیمار ہے میرے تمام لوگوں کی بیماری کو دور فرما. آمین. سب کو صحت یابی عطا فرما. سب کو محبت خلوص کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. جن کے گھروں میں اختلافات ان کے اختلافات کو دور فرما. میرا سب کے دلوں میں محبت قائم رکھ میرے مولا. ہمیں ایمان کی دولت عطا فرما، ہمیں ایمان کی دولت عطا فرما، ہمیں ایمان کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما، تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا یہ جو ایسوسیشن کام کر رہی ہے میرے مولا، ان کو ایمان کو قبول فرما، ان کو اور بڑے پیمانے پہ کام کرنے کی توفیق، ان کو اس کا عزل عطا فرما. ہم سب کو 5 وقت نمازی بننے کی توفیق عطا فرما، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما. ظالموں حاسدوں سے بچائیں، ظالموں ظالموں سے بچائیں میرے مولا. سب کی حفاظت کرنا، امت مسلمہ کی حفاظت کرنا، خیر و برکت کرنا. قال اللہ تعالیٰ فی شان عظمت حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا ونبینا سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ. آمین.